السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ سردیاں آ گئی ہیں، سردیوں کے اندر ہمارا جسم گرم نہیں ہوتا، بہت ٹھنڈ لگتی ہے، بہت سردی محسوس ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جسم کے اوپر چوٹ وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، یا بعض عورتیں جو ہوتی ہیں ان کا سیزیرین کروایا جاتا ہے تو ان کی کمر کے اندر جو انجیکشن لگوایا جاتا ہے، ٹیکا لگوایا جاتا ہے سن کرنے کے لیے، لوکل انستھیزیا کے لیے، کہ یعنی نیچے والا جو دھڑ ہے وہ سن ہو جائے اور آپریشن کر کے بچے کو اٹھا لیا جائے، تو ان عورتوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں آپ نے سردیوں کے اندر کھانی ہیں جو آپ کے جسم کو گرم رکھیں گی، آپ کو سردی برداشت کرنے کے قابل بنا کے دیں گی، آپ کی باڈی کو، آپ کے جسم کو۔ آپ نے وہ غذائیں کھانی ہیں، ہمارے آباء و اجداد وہ غذائیں کھاتے رہے ہیں، ہم صرف اب کھیچل کرنے کی وجہ سے کہ یہ اس کی محنت بہت ہے، اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو بنانا پڑتا ہے، تو ہم کوئی نہ کوئی بازار سے بالکل فضول سی چیز اٹھا کر لے آتے ہیں، پیسے بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنی صحت بھی ضائع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دینا ہے، اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح سننا ہے، سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حفصت دستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ کون سی غذائیں ہیں، خوراک ہے کہ جو ہم سردیوں کے اندر کھا کر اپنی قوت مدافعت کو بڑھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی باڈی، اپنی جسم جو ہے اس کے اندر اتنی تقویت، اتنی طاقت آ جائے کہ ہم سردی کا مقابلہ کر سکیں، سردی ہمیں نقصان نہ پہنچائے یا ہمیں ٹھنڈ نہ لگے، سردی نہ لگے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ان باتوں پر میری پر عمل کریں گے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو، ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ جب سردیاں شروع ہی ہوتی تھی تو اپنے لیے، اپنے جانوروں کے لیے، اپنے پرندوں کے لیے اسپیشل خوراک استعمال کرنا شروع کر دیتے تھے۔ کبھی پیٹھے کا حلوہ بن رہا ہے، کبھی السی کی پنیاں بن رہی ہیں، اور کبھی وہ بیسن کا حلوہ بن رہا ہے، کبھی انڈوں کا حلوہ بن رہا ہے، اور کبھی گاجر کا حلوہ بن رہا ہے، کبھی پستے کا حلوہ بن رہا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہماری خوراک کے اندر، ہماری غذا کے اندر شامل ہوئی تھی۔ کبھی یخنی بن رہی ہے، کبھی سوپ، اب ہم نے اس کو سوپ کہنا شروع کر دیا ہے، بون براس۔ یہ یخنی جو ہے وہ اکثر ہماری خوراک کے اندر شامل ہو جاتی تھی۔ انڈوں کا زیادہ استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے، دیسی مرغا، بکرے کا گوشت ہماری خوراک میں زیادہ استعمال ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ مغزیات جو تھے وہ ہمارے آباء و اجداد زیادہ استعمال کرتے تھے، وہ سردی سے متاثر نہیں ہوتے تھے، کوئی بیماری انہیں تنگ نہیں کرتی تھی، کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو وہ تکلیف سردیوں کے اندر بڑھتی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی خوراک بہت اچھی تھی۔ جب خوراک اچھی تھی تو ان کی مدافعت بڑھ جاتی تھی، اس وجہ سے دوستو ان کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا تھا۔ یہ گھریلو چیزیں جو ہم استعمال کرتے تھے، یعنی السی کی پنیاں ہو گئیں، بیسن کے لڈو ہو گئے، بیسن کا حلوہ ہو گیا، یا یہ پستے کا حلوہ ہو گیا، گاجر کا حلوہ ہو گیا، انڈوں کا حلوہ ہو گیا، یہ ادرک یا سونڈ کا حلوہ ہو گیا، یہ اتنی زبردست، ہلدی کا حلوہ ہو گیا، یا ہلدی والا گولڈن ملک جو میں بتاتا ہوں، اکثر بتایا کرتا ہوں کہ ہلدی آپ نے لینی ہے، دار چینی لینی ہے، کلونجی لینی ہے، ہم وزن لے کر اس کو پاؤڈر بنا کر آپ نے رکھ لینا ہے۔ ایک چمچ آپ نے اس کے اندر، بڑے کپ کے اندر، دودھ کے اندر ڈالنا ہے، اور اس کے اندر آپ نے چینی نہیں ڈالنی، گڑ ڈالنا ہے۔ صبح شام اس کو بنا کر کھانا ہے، پینا استعمال کر دیں، شروع کر دیں۔ انتہائی اچھا ہے سردیوں کا، یہ بہت اچھا تحفہ ہے۔ یہ آپ اپنی خوراک کے اندر ان چیزوں کو شامل کر لیں گے، آپ کو سردیوں کی بیماریاں، سردی کی شدت، آپ کے جسم کے اندر مدافعت بڑھ جائے گی، اور یہ چیزیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، گھر کے اندر اپنی روٹین بنا لیں کہ دیسی گھی کو استعمال کرنا شروع کر دیں، اور حلوہ جات جو ہے ان کو اپنے خوراک کے اندر زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کسی ڈاکٹر نے کسی مریض کو منع کیا ہوا ہے تو وہ میری ان باتوں پر عمل نہ کرے، اپنے ڈاکٹر سے پہلے کنسلٹ کرے، پھر اپنی خوراک کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کرے، اور کوئی بھی جو چیز اس نے کھانی ہے ڈاکٹر کی کنسلٹنسی کے بغیر اس نے استعمال نہیں کرنی۔ دوستو، میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کی طرف میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔